کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بہت خاص بہت پیچیدہ مشغلے سے جڑی کوئی چیز آن لائن خریدنی یا بیچنی چاہیے ہو؟ اگر ہاں تو اس میں ہونے والی پریشانی سے بھی سب واقف ہوں گے۔ بڑے بڑے آن لائن سٹورز جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہیں، اکثر ایسی مخصوص کمیونٹیز کی ضروریات پوری کرنے میں بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی مسئلے اور اس کے ایک بہت ہی ذہین حل پر گہری نظر ڈالیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسئلہ ہے کیا؟ ایک عام کتاب آن لائن بیچنا تو بہت آسان ہے، لیکن وار ہیمر جیسے مشغلے کا ایک چھوٹا سا ماڈل بیچنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بڑے نامور پلیٹ فارمز ان خاص کمیونٹیز کے لیے ٹھیک سے کام ہی نہیں کر پاتے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہر شوقین فرد گزرتا ہے نا؟ گھنٹوں تک بس سکرول کرتے رہنا، ایسی چیزوں کی بھرمار جو ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہر وقت جعلی اشیاء کا ڈر، اور وہ سرچ فلٹرز جو نام کے تو ہوتے ہیں لیکن کام کے بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت ہی مایوس کن تجربہ ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارمز ان باریکیوں کو سمجھنے کے لیے بنائی نہیں گئے جو کسی مشغلے کو خاص بناتی ہیں۔ یہاں آ کر اصل فرق سمجھ میں آتا ہے۔ Amazon اور ای بے جیسے پلیٹ فارمز اسکیل یعنی بڑی تعداد کے لیے بنے ہیں۔ ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ چیزیں بیچنا ہے، جبکہ وار ہیمر جیسے مشاغل میں پریسیژن یعنی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مشاغل میں ہزاروں منفرد آئٹمز ہوتے ہیں، ان کی بہت گہری درجہ بندیاں ہوتی ہیں، اور ایک ہی کٹ سے کئی الگ الگ ماڈلز بن سکتے ہیں۔ عمومی پلیٹ فارمز اس ساری پیچیدگی کو صرف ایک تصویر اور عنوان میں سمیٹ دیتے ہیں، اور باقی سب کچھ اندازے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس ساری گڑبڑ اور افراتفری کا حل کیا ہے؟ یہیں پر منی سواپ کا بالکل منفرد اور جدید طریقہ کار سامنے آتا ہے، جو اس مسئلے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتا ہے اور حل کرتا ہے۔ منی سواپ کا اصل جادو اس کے مرکز میں چھپا ہے۔ یہ ہے ایک مصنوعی ذہانت یعنی AI سے چلنے والا کیٹلاگ، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی سائڈ فیچر نہیں ہے، بلکہ یہی ان کی اصل پروڈکٹ ہے۔ ایک ایسا ڈیٹا بیس جو منظم ہے، جسے آسانی سے سرچ کیا جا سکتا ہے اور جو مکمل طور پر تصدیق شدہ ہے۔ ذرا اس کی گہرائی کا اندازہ لگائیں۔ اس کیٹلاگ میں 20,000 سے بھی زیادہ منفرد اشیاء شامل ہیں۔ اس میں پچھلی کئی دہائیوں میں ریلیز ہونے والا تقریباً ہر ایک ماڈل موجود ہے۔ یہ نمبر خود بتاتا ہے کہ وہ اس کام کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اور ایک کیٹلاگ کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بے ترتیب سرچ کے تجربے سے نکل کر ایک منظم بازار سامنے آتا ہے۔ اب خریدار اندازے لگانے کے بجائے یقین کے ساتھ چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں، بالکل صحیح ماڈلز کو فلٹر کر سکتے ہیں، اور جعلی اشیاء کے خطرے سے مکمل طور پر بچ سکتے ہیں۔ پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ بازار خود اس مشغلے کی زبان بول رہا ہے۔ تو یہ جو نئی ساخت ہے، یہ خریداروں اور بیچنے والوں دونوں کے لیے ٹھوس فائدے لاتی ہے۔ یہ صرف ایک بہتر سرچ بار نہیں ہے، بلکہ یہ پورے تجربے کو ہی نئے سرے سے ڈیزائن کرتا ہے۔ بیچنے والوں کے لیے تو یہ عمل سمجھے کہ جادو جیسا ہے۔ بیچنے والے کو صرف ایک تصویر لینی ہے، AI فوراً اس ماڈل کو پہچان لیتا ہے، اور بوم، لسٹنگ خود بخود تمام صحیح معلومات کے ساتھ تیار ہو جاتی ہے۔ یعنی کم محنت، کم غلطیاں اور بہت بہتر نتائج۔ اور یہی بات اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ جب مارکیٹ پیچیدہ ہو، جہاں چھوٹی چھوٹی تفصیلات بہت اہمیت رکھتی ہوں، تو وہاں بڑا ہونے سے زیادہ اہم درست ہونا ہے۔ ہمیشہ درستگی ہی پیمانے پر بھاری پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیڈیا تو زبردست ہے، لیکن بزنس کے لحاظ سے یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آئیے ذرا ان کی کاروباری حکمت عملی پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماڈل کو کیسے ثابت کیا اور مستقبل میں آگے بڑھنے کا ان کا کیا منصوبہ ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسئلہ مارکیٹ کے چھوٹے ہونے کا کبھی تھا ہی نہیں۔ ٹیبل ٹاپ گیمز کی مارکیٹ عالمی سطح پر پہلے ہی دسیوں ارب ڈالر کی ہے، اور صرف وار ہیمر کی اپنی مارکیٹ ہی کئی ارب ڈالر کی ہے۔ اصل مسئلہ اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے صحیح انفراسٹرکچر کا نہ ہونا تھا۔ تو منی سواپ نے بہت ہی سمجھداری سے کام لیا۔ انہوں نے ایک کمیونٹی، ایک مسئلے اور ایک واضح حل پر اپنی پوری توجہ مرکوز کی، اور جو ابتدائی نتائج آئیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ماڈل کام کر رہا ہے۔ ہزاروں صارفین نے سائن اپ کیا اور دسیوں ہزار آئٹمز کی انوینٹری لسٹ کی گئی۔ یہ کوئی شور نہیں تھا، بلکہ ایک واضح اشارہ تھا کہ لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ اور ظاہر ہے وارہیمر تو صرف شروعات ہے۔ یہی کیٹلاگ فرسٹ ماڈل دوسرے پیچیدہ مشاغل پر بھی آسانی سے لاگو کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دیگر ٹیبل ٹاپ گیمز، جمع کی جانے والی نایاب اشیاء اور ماڈل کٹس۔ اصول سادہ ہے،
جہاں بھی عمومی بازار ناکام ہوتے ہیں وہاں مہارت جیت جاتی ہے۔ تو اس سب کے پیچھے جو بڑی اسٹریٹجک سوچ ہے وہ کیا ہے؟ منی سواپ صرف ایک بازار نہیں بنا رہا، وہ ایک مخصوص صنعت کے لیے ایک مکمل نظام، ایک ورٹیکل انفراسٹرکچر بنا رہا ہے۔ یہ مثال ان کے طویل مدتی ویژن کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ جیسے شاپیفائی نے ہر کسی کو آن لائن سٹور بنانے کے لیے خاص ٹولز دیے، اسی طرح منی سواپ کا مقصد پیچیدہ مشاغل کی تجارت کے لیے ایک مخصوص اور ضروری انفراسٹرکچر بننا ہے۔ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اسے بنانے والے خود اس کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ منی سواپ کے بانی باہر سے آ کے کسی ٹرینڈ کا پیچھا نہیں کر رہے، وہ خود اس شوق کو جیتے ہیں اور اپنے ہی مسئلے کو گہری سمجھ اور تکنیکی مہارت کے ساتھ حل کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے جو اس پورے تجزیے کا خلاصہ ہے۔ کیا آنے والے وقت میں کامرس کا مستقبل بس بڑا اور وسیع ہوتے جانے میں ہے یا پھر زیادہ ہوشیار، مرکوز اور درست ہونے میں ہے؟ منی سواپ کا ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ مستقبل ان پلیٹ فارمز کا ہے جو واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بیچ رہے ہیں، اور اس سے بھی اہم کہ وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں۔